اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے. آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے. وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حاسن الخلق لم تعبه خجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن. اللہ، پتہ چلا کہ الفاظ کا ردم. وہ کوئی بولو تو صحیح، کیا ردم ہے. اب ترجمہ سنو. وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد، ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو. سبحان اللہ، کیا کہنا. انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل، پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے. کہا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا. اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا. کون؟ وسیم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے. قسیم علیہ السلام سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کے اونٹ چر رہے تھے. ایک خوش قسمت سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا. میرے حضور علیہ السلام نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے. پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. جب میرے حضور نے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے، انہوں نے کہا جی بیچنا ہے. اچھا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا جی اتنے کا بیچنا ہے. سودا طے ہو گیا، بات چیت ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی تاجر کی غرض سے تو آیا نہیں کہ رقم ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا آ نکلا، تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور سودا طے ہو گیا. ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو، میں گھر جا کر اس کی قیمت آپ تک بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میرے حضور علیہ السلام اونٹ پکڑ کر گھر کی طرف چل دیے. جب حضور علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یار یہ جو شخص اونٹ لے کر گیا ہے اس کا پتہ بھی کسی نے پوچھا ہے کہ اس کا پتہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں رہتا ہے؟ اونٹ لے کے چلا گیا ہے اور ادھار لے کے گیا ہے. جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں یا تو آپ ان کو جانتے ہوں یا تو درمیان میں اس کا ضامن کوئی ہو. ایک دوسرے کو کہنے لگے او نادانو، ایک شخص آیا ہے اور تم نے اس کا عطا پتہ نام تک نہیں پوچھا، قیمتی اونٹ پکڑ کے دے دیا، اور کیا تم سب کی عقل پر پردہ آ گیا تھا؟ کم از کم اس کا نام تو پوچھ لیتے. ایک بولا یار میں کیا کرتا، جب وہ باتیں کرتے تھے منہ سے پھول جھڑتے تھے. دوسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہا. جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم نے قیمتی اونٹ ضائع کر دیا ہے تو اب تک خاموش بیٹھی سردار کی بیوی نے خیمے سے پردہ اٹھایا، کہا خبردار کسی نے بھی اس کے خلاف اگر بات کی تو اگر وہ شخص تمہارے اونٹ کی رقم دینے نہ آیا تو مجھ سے لے لے، مجھ سے لے لینا، میں اس شخص کی ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا نہیں میں بھی نہیں جانتی. کہا جب جانتی ہی نہیں پھر ضمانت کیسے دے دی؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. ابھی تمہارے پیسے آنے والے ہیں. تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ میرے حضور علیہ السلام کے غلام آ گئے پیسے لے کے. کہنے لگے کون ہیں وہ لوگ جس سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ کہا جی ہم لوگ ہیں. صحابہ نے کہا یہ لو تمہارے اونٹ کی رقم، یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت. انہوں نے کہا بھائی قیمت بعد میں دینا، پہلے یہ بتا کہ وہ محبوب رہتا کہاں پہ؟ صحابہ نے کہا سامنے مدینے میں اس محبوب کے ڈیرے ہیں. کہا پھر رقم بھی اپنے پاس رکھو، اونٹ بھی اپنے پاس رکھو، ہمارے دل بھی اپنے پاس رکھو، ہمیں تو اب دن رات اس محبوب کا دیدار ہی چاہیے. ہائے میرے حضور کی صورت ہی کیا دیکھی، اونٹ بھی بک گیا، خود بھی بک گئے، سارا کا سارا قافلہ مسلمان ہو کر حضور کی غلامی میں آ گیا.
साइंस के मुताबिक इंसान को दफनाने के 24 घंटे में जिस्म में कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, एक गंदी बदबू फैलना शुरू हो जाती है। ये बदबू और कीड़ों को दावत देती है और ये सब कीड़े जिस्म के गोश्त को खाना शुरू कर देते हैं। 3 दिन बाद नाक और मुंह की हालत बदलना शुरू हो जाती है। 6 दिन में नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान का पेट फूलकर 17 दिन बाद पेट भी फट जाता है। 60 दिन में इंसान का सारा गोश्त खत्म हो जाता है। 90 दिन बाद हड्डियां अलग हो जाती है और 12 महीने बाद हड्डियां बोसीदा हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि गुरूर, तकब्बुर, हिर्स, लालच, घमंड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जलन, इज्जत, वकार, नाम, ओहदा और बादशाही, ये सब कहाँ जाती है? सब कुछ खाक में मिल जाता है। इंसान की हैसियत क्या है? मिट्टी से बना है, मिट्टी में दफन होकर। साइंस के मुताबिक इंसान को दफन